اس کے بعد آئیے دوسری حدیث ہے، یہ باب ہے دوسرا، باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعد الناس فیقع فی اشد منہ. یہ باب بھی بہت اہم ہے، ذرا سنیے، اس میں حکمت و مصلحت پر روشنی پڑے گی. حکمت و مصلحت بہت کام کی چیز ہے. باب کا عنوان یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے، یہ باب اس شخص کے بارے میں جو کچھ چیزوں کو چھوڑ دے، اختیار نہ کرے، اس خوف سے کہ لوگوں کا فہم اور عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی، اور پھر وہ اس سے زیادہ سخت فتنے میں پڑ جائیں گے. اگر وہ بیان کیا گیا تو فتنے میں پڑ جائیں گے. یہ باب. اب آئیے اس میں کیا حدیث آئی ہے. سند سے قطع نظر یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور اس میں اسود کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا تھا کہ کانت عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہا تسر الیک کثیرا. انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت سی باتیں رازدارانہ کہا کرتی تھی، راز کے طور پر کچھ باتیں تمہیں بتاتی تھیں. تو فما حدثت کا فی الکعبۃ، تم یہ بتاؤ کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں انہوں نے تمہیں کیا بتایا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کعبے کے بارے میں کیا بتایا تھا. قلت، میں نے کہا، قالت لی، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہدہم، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث عہدہم. حضور نے فرمایا تھا، اے عائشہ اگر تمہاری یہ قوم یہ نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، یہ قریش مکہ، یہ بھی نئے نووارد اسلام نہ ہوتے تو. اور ابن زبیر نے ایک اور بات اس میں کی کہ بکفرن، یعنی ابن زبیر نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا بکفرن. خیر اس طرح کے لفظی اختلافات ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ابھی کفر سے قریب نہ ہوتے، اگر کفر چھوڑ کے ابھی حال ہی میں یہ اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو معنی ایک ہی ہے. لنقضت الکعبۃ، اگر تمہاری قوم نووارد اسلام نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ڈھا دیتا. فجعلت لها بابین، اور پھر میں دوبارہ بناتا تو دو دروازے بناتا. بابن یدخل الناس، ایک دروازہ وہ جس سے لوگ داخل ہوتے، وہ بابن یخرجون منہ، اور دوسرا وہ جس سے لوگ نکلتے. یہ ہے وہ بات جس کے لیے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نووارد اسلام نہ ہوتی اور ابھی کفر چھوڑ کے نہ آئی ہوتی تو میں یہ کام کرتا. یہ کیا بات ہے؟ بات اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا، تو ایک زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور آپ کی عمر مبارک کل 35 سال تھی تقریباً، اس زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ سیلاب آیا تھا، اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی وہ بہہ گئی تھی، اور کعبۃ اللہ پورا گر گیا تھا. تو قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کو پھر تعمیر کیا تھا، اور اس میں سرمایہ خاص طور پہ انہوں نے اس طرح اکٹھا کیا تھا کہ کوئی حرام کا پیسہ اس میں داخل نہ ہو، حلال و پاکیزہ کمائیاں لوگوں کی ہوں، وہ لائیں سب، جس کے بارے میں لوگوں کو پورا یقین ہو، تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. اس بات کا خیال وہ رکھتے تھے. یہ عہد جاہلیت کی بات ہے. بتائیے اب یہ قریش مکہ ہیں اور یہ کفر کا دور ہے. اللہ کے گھر کی ذرا عزت دیکھیں، حرمت دیکھیں ان کی نظر میں، اور کیجیے آپ. اور آج مسلمانوں کو ذرا حال دیکھیے آپ کہ سود کی کمائیاں، حرام کی کمائیاں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں چاہے لگا دو، وہ تیار ہے لگانے کے لیے، اللہ کے گھر میں لگانے کے تیار ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا مال حلال ہو گیا، میں نے اس سے اتنی مسجدیں بنا دی اور اتنے دین کے کاموں میں لگا دیا، حلال ہو گیا. بتائیے تو ہمارا حال کیا ہو گیا. تو یہ کفار مکہ تھے، انہوں نے حلال کی کمائی، پاکیزہ کمائی جمع کی. اب ظاہر ہے وہ کچھ کم ہو گیا، سرمایہ قلت پڑ گئی. اب انہوں نے یہ کیا، پھر کعبۃ اللہ کی دیوار ایک پیچھے کر دی، پورے اس بنیاد پر پھر نہیں اٹھا سکے وہ سرمایہ کی قلت کی وجہ سے. تو وہ حصہ جو آج بھی باہر ہے نا حتیم کی شکل میں ایک دیوار سی بنی ہوئی چھوٹی سی، یہ اسی کی نشانی ہے. اتنا حصہ کم کر دیا انہوں نے، اور یہ حصہ جو ہے باہر چھوڑ دیا. تو اس کی جگہ انہوں نے کچھ پتھر لگا دیے تھے. اب باقاعدہ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے. یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، ان سائڈ آف دی کعبہ ہے یہ جو حتیم کے اندر کا حصہ.
اس لیے طواف جب کرتے ہیں نا، طواف کرنے والے تو اس کے باہر سے کرتے ہیں، اس کے اندر سے نہیں گزر سکتے، کیونکہ طواف کعبے کے گرد ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کا طواف نہیں ہوگا، باہر سے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اس کے اندر جا کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کو کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی سعادت مل جاتی ہے ایک طریقے سے۔ اب وہ ویسے اندر تو نہیں جا سکتے دروازہ کھول کے، تو اب یہ جگہ گویا اس طور پہ لوگوں کے لیے ایک سعادت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں اس کو گرا کے بنا ابراہیمی پہ اس کو دوبارہ کھڑا کر دوں، اور جو حصہ باہر رہ گیا اسے اندر کر دوں، یہ آپ کی خواہش تھی۔ اور دو دروازوں کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دروازے بنائے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک پیچھے سے نکلنے کا۔ ان کفار مکہ نے ایک کام اور یہ کیا کہ ایک دروازہ کر دیا، نکلنے والا دروازہ جو ایگزٹ تھا وہ ختم کر دیا، انٹرنس رہنے دیا اور ایگزٹ ختم کر دیا، ایک دروازہ۔ اچھا ایک اور کام کیا انہوں نے، اور حضور نے اس کا بھی ذکر فرمایا دوسری جگہ کہ میں اس کو نیچے کر دوں، یہ بھی میری خواہش ہے۔ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ابھی ہے وہ اوپر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو نیچے کر دوں یہ، اور آپ نے فرمایا تمہاری قوم کی چودراہٹ ہے، اور یہ اس لیے کیا ہوا ہے سب تاکہ یہ جائیں اور کوئی اور نہ جائے، تو میں اس کو زمین سے ملا دیتا، مگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور وجہ کیا بتائی کہ تمہاری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے۔ اب اگر میں نے یہ عمل کیا تو ان کے دلوں میں جو کعبے کی تعظیم ہے اس حوالے سے وہ کہیں ایسا نہ ہو بدگمانی میں پڑ جائیں، کہیں اس کو کعبے کی توہین نہ سمجھ لیں، کہیں اور کچھ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی میں اپنے لیے کر رہا ہوں، میں کوئی انفرادیت چاہتا ہوں، میں کوئی نیا کام کرنے آج جا رہا ہوں، اس طور پہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں۔ تو ان کے دلوں میں اگر کوئی ایسا گمان آ گیا تو ان کا ایمان کا کیا ہوگا؟ تو ان کی ایمان کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بچانے کے لیے، انہیں وسوسوں سے بچانے کے لیے یہ حکمت و مصلحت برتی کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو نہیں چھیڑا، حالانکہ خواہش تھی۔ اچھا اپنی خواہش تھی، کوئی یہ فرض واجب نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی اس کا حکم نہیں تھا، اور نہ اس میں کوئی شرعی ایسا نقصان تھا۔ اگر کوئی شرعی نقصان ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو پھر تو آپ کر گزرتے، پھر آپ کر گزرتے۔ اگر اس میں دین میں کوئی کمی ہو رہی ہوتی، دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا تو پھر آپ کر گزرتے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا تھا، حضور بعض احکام چھپا لیتے تھے یا کچھ بیان نہیں فرماتے تھے، حکمت سے کام لیتے، مسئلہ نہیں، وہاں حکمت مصلحت کوئی چیز نہیں۔ دین کا جہاں تک معاملہ ہوتا تھا تو وہ تو بالکل بیان کیا جاتا تھا، اور کوئی چیز اٹھا کے نہیں رکھی جا سکتی تھی، اس میں چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اور جس میں اللہ کا حکم ہے تو وہ آپ ضرور کرتے تھے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، اس کا